کرتے. سوچو تو صحیح, یاد رکھنا صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں, کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا. اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا, کمینہ. اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا. اللہ اکبر. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں, آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے, کمینہ اس امت میں. حضور جسے کمینہ کہے. آج داڑھیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے, ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے, بیویوں کو عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو, بہووں کو ٹارچر کرتے ہو, گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو. سن لو اللہ کے غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, اللہ, غلط بول بول کر, گالیاں دے کے, تانے دے کے اس کا دل دکھایا, جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا. اور حکم ہوگا یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے, اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری توجہ نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا. میرے عزیز, اسلام تو پہلے کہہ چکا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ کو علم حاصل کرنا تھا, شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی, تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے, اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں, اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے, ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے, اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس, یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس, باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں, شریعت پتہ نہیں, اسلام پتہ نہیں. بہت نقصان میں ہو, بہت خسارے میں ہو, اس لیے دنیا میں آئے ہو. دین سیکھو, اچھا عمل کرو, نیک عمل کرو. جب اعمال کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام دیتے ہوئے جاتا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے, شعبان المعظم کا آخری اشرا قریب آنے والا ہے, اور جلد ہی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کی پر بہار پر رحمت موسم کے اندر اور عظیم و غم گساری کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. تو میرے بھائیوں, آج سے پہلے نماز چھوڑی ہو, آج سے پہلے گناہ کیا ہو, آج سے پہلے پاپ کیا ہو, آج سے پہلے جرائم کیا ہو, کچھ کیا ہو, آئیے اس کا حل ایک ہی ہے. اور اسلام میں کیا حل ہے؟ بہت آسان حل ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. یاد رکھنا یہاں تک بتایا گیا اگر کوئی 40 سال تک 80 سال تک گناہ کرے اور میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ اکبر, میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے اعمال برابر ہے, دونوں کے اعمال نامے برابر ہے. متقی
نکی کا نام اعمال اور گناہ سے توبہ کرنے کا نام اعمال اس لیے برابر ہے کہ متقی نے گناہ نہیں کیا اور توبہ کرنے والے نے گناہ تو کیا تھا مگر سچی توبہ کی تو سچی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک فرمایا جو سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس لیے آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ اکبر. کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ سب کو منانا مشکل ہے مگر سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے وہ رب کو منانا ہے. رب کو منانا بہت آسان ہے. آنسوؤں کی 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا. آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی دل کے کانوں سے سننا. کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے کیسوں نے معافی طلب کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، زندگیاں بدل گئی، زندگیوں میں انقلاب آ گیا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یاد رکھنا جب تک کہ موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی، جب تک کہ روح حلق میں اٹک نہیں جاتی، اس وقت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور یاد رکھنا کان کو کھینچنے کا نام توبہ نہیں، گال کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ مولا آج سے پہلے جتنے گناہ کیے آج کے بعد اب گناہ نہیں کروں گا. اگر آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ مت سوچنا نہیں حضرت میں نے تو بہت گناہ کیا. میرے بھائی کتنا بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. خود ہی فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. آئیے دل کے کانوں سے ایک بات سن لے جو تصوف کی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہے. حضرت داتا صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کیا اور ان کی زندگی بعد میں کیسی بن گئی. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور اس جوان کا نام تھا مالک نام کا وہ جوان تھا اور اس کی شروعات کی جوانی جو تھی اللہ اکبر گناہوں کے ماحول میں گزر رہی تھی. اس دور میں جیسے آج کل کے دور میں ناچ گانے کے حوالے سے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے، مجرے ہوتے تھے اس دور کے اندر، یعنی ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی. اور جب ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی تو ناچ گانوں کی محفل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ اکبر لڑکیاں ناچتی تھی، لڑکیاں گاتی تھی، لڑکیاں شراب پلاتی تھی اور وہ اپنے ساتھ چند نوجوان چھوکروں کو لے کر کے چلتی تھی. اس لیے کہ لڑکیاں ناچ رہی ہوتی، لڑکیاں گانا گا رہی ہوتی، لیکن ڈھولک بجانے کے لیے چونکہ محنت لگتی ہے تو ڈھولک بجانے کے لیے ان کو کوئی مرد چاہیے تھا، ان کو کوئی لڑکا چاہیے تھا. تو ڈھول بجانے کے لیے وہ لڑکیاں جن چھوکروں کو لے کے جاتی تھی، جن لڑکوں کو لے کے جاتی تھی، ان نوجوانوں کے اندر ایک نام مالک کا بھی تھا. مالک طبلہ بجاتے تھے، مالک ڈھول پیٹتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن جو ہے وہ گانے کی محفل تھی، شراب و شباب کی محفل تھی، عیاشی اور آوارگی کی محفل تھی، عیش اور عشرت کدا سجا ہوا تھا. اللہ بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر رات اللہ اکبر سرد ہے. دجلہ کے دامن کے اندر سورج نے اپنا منہ چھپایا اور پھر وہ رنگین شام شروع ہو گئی جس کے اندر گانے تھے، جس کے اندر شباب تھا، جس کے اندر شراب تھا، جس کے اندر نشہ تھا، عیش عشرت کا ماحول تھا. ایسے میں مالک نام کا وہ جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ طبلہ بجا رہا تھا. مالک خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ناچ گانے کی محفل ختم ہوئی وہ لڑکیاں بھی اپنے گھروں کو چلی گئی اور لڑکیاں گھر جانے کے بعد محفل بھی ختم ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لوٹ گئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو. مالک کہتے ہیں ہم اتنے تھک چکے تھے، ہاتھ اتنے شل ہو چکے تھے جب وہ طبلہ بجاتے بجاتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم آج اسی ہال کے اندر رک جائیں گے، اسی مکان میں رک جائیں گے تاکہ آرام کر کے جائیں گے. مالک کہتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا اللہ کا عذاب برحق ہے لیکن اس کی رحمت بھی برحق ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. مالک بیان کرتے ہیں اللہ اکبر وہ طبلہ بجاتے بجاتے ہم لوگ تھک چکے تھے، سو گئے، لیکن جب سونے والے سو گئے تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں کروٹ بدل رہا تھا، کروٹ بدلتا تھا
نیند نہیں آتی تھی، کروٹ بدلتا تھا، نیند نہیں آتی تھی. اچانک میں نے طبلے سے آواز سنی، طبلے سے آواز آ رہی تھی، مالک کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف چلا آئے؟ مالک اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. مالک کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، یہ آواز میرا نام لے کر کہاں آ رہی ہے؟ یہ آواز میرا نام لے کے کیسے آ رہی ہے؟ یہاں کون مجھے پکار رہا ہے؟ سن لو، جب کسی کو اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، جب کسی کو اللہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو قرب کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر کسی وائس کا اس کو محتاج نہیں بناتا، کسی ناسے کو اس کا محتاج نہیں بناتا. اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود بخود اللہ کی طرف چلا آتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا طبلہ بھی بول سکتا ہے، میرے طبلے سے بھی آواز آ سکتی ہے. میں اٹھا تو میں نے سوچا طبلے سے آواز نہیں آ رہی، کوئی وہم ہے، کوئی گمان ہے. تو جب میں نے دیکھا تو پھر طبلے سے آواز آئی. مالک کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تو توبہ کر کے بدل جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے؟ میں نے آواز سنی تو قریب گیا، میں نے پھر آواز سنی. مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے؟ تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور میں نے کہا وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. اور میں نے اسی رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے سچی توبہ کی. اور جب توبہ کی تو اللہ اکبر، اب نیک بن گئے، سدھر گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے. تو نیک بننے والوں کو لوگ نیک بننے تو نہیں دیتے. ایک دن کسی کا ایک ہیرا چوری ہو گیا تو آپ کشتی میں جا رہے تھے، لوگوں نے کہا تم ہی نے چرایا ہوگا. تو حضرت مالک نے کیا کہا؟ اچھا میں چور ہوں. تو پھر دریا کی مچھلیوں کو اشارہ کیا، اے مچھلیوں ان کا ہیرا ان کو لوٹا دو. تو کیا یہ اشارہ کرنا تھا؟ تو دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ کو باہر کرتی ہے اور سب کے منہ میں ہیرا تھا. فرماتے لو جتنے ہیرے لے لو. تب لوگ قدم پکڑنے کے لیے گئے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے. لوگوں کو تب پتا چلا یہ مالک کی شان کیا ہے. چند دن پہلے کیا تھے، توبہ کر کے کیا بن گئے. اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کے نام سے جانا ہے. اس لیے مسلمانوں سچی توبہ کرو، زندگی بدل دو. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور اگر آج توبہ نہیں کی تو یاد رکھنا شاید پھر کبھی مہلت نہ ملے. توبہ کو کل پہ نہ ٹالو، اپنی زندگیوں کو بدلو. حضرت تشریف لانے، ہمارے امیر ہمارے قائد حضرت کے استقبال کر. نعرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. حضور داعیے کبیر کی آمد ہے، نعروں سے استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. البقی کانفرنس، البقی کانفرنس عطائے حضور مفتی اعظم ہند، حضور داعیے کبیر، حضور داعیے کبیر حضرت علامہ شاکر علی صاحب اللہ نوری، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، محافظ مسلک اعلی حضرت، آبروی مسلک اعلی حضرت، علم بردار مسلک اعلی حضرت، عاشق مسلک اعلی حضرت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ حضور مالک ذوالفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ سائیڈ ہو جائیں، حضور داعیے کبیر کو آنے دیجیے. آپ لوگ راستہ دیجیے، مولانا آپ پیچھے.